مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ ان بہترین اور مبارک کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک روایت سناتا ہوں، القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں۔ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر بخشنے والا رب۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بکٹا میوہ اور جھاؤ یعنی جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی، سرے راہ کتنے شہر، اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا۔ سیروا فيها ليالي وأياما آمنين، ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، تو بولے اے ہمارے رب ہمیں سفر میں دوری ڈال، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں
ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات کو اچھے انداز سے سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پچھلی امتوں کے احوال بھی بیان کرتا ہے اور موجودہ لوگ یعنی ہمارے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ پچھلوں کے واقعات پر ہم غور کرتے چلے جائیں۔ جس کو کامیابی ملی یقیناً اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی وجہ سے ملی، اور جو ناکام ہوا وہ رب العالمین کے اپنا تعلق توڑنے کی وجہ سے اور باطل کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اسے ناکامی کا، نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کریں کہ یہی فرما برداری ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ عبادت اور شے ہے اور کسی شے سے برکت حاصل کرنا یہ اور کام ہے۔ آج ہمارے جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے تبرکات۔ تبرکات کی اہمیت پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تبرک کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے استعمال میں آنے والی چیزیں، ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں یقیناً برکت والی ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی چیزوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح برکت حاصل کی، اس سے پہلے کی امتوں میں برکت لینے کا کیا کانسیپٹ تھا، کس طرح لیا جاتا تھا، قرآن کریم اس کو کس انداز سے بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کن چیزوں کے بارے میں فضائل ارشاد فرمائے اور جن کو بعد میں امت نے بحیثیت تبرک اپنے کام میں لیا، یعنی یہ کوئی برکت والی شے ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی، ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا کام کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کریم کی نگاہ رحمت ہمیں ملتی رہے گی۔ مزید تبرکات کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، کیا فائدے ہیں، کس طرح ان کا ادب کرنا چاہیے، تبرکات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، انشاءاللہ آگے گفتگو بڑھائیں گے تو ان سارے ہی موضوعات پر کوشش کریں گے کہ ہم بات چیت کر سکیں۔ حسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب دکھائے کیوں، دل
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگے در رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور تم ہی ہو رسول اللہ. میرے آقا تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. میرے آقا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بس تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے ان کا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے. سہارا تیرا تمہارا
خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں قسمت پر ندامت قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور غلام احمد مختار پہچان جائیں گے غلام احمد مختار پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا رسول اللہ کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ اور میں قربان اس پر میرے آقا میں قربان اس دستگیری پر میرے آقا کی مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور زمانہ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا
جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے اور وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کریم نے ہم پر جو مزید احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے اسے رحمت بنایا ہے۔ تبرکات موضوع ہے، خالد بھائی یہ آپ کو بتا چکے ہیں، اور تبرک کیا ہے پہلے یہیں سے میرا خیال ہے بات جو ہے شروع کی جائے کہ تبرک جو ہے وہ کیا ہے۔ عابد بھائی سے گفتگو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ جی عابد بھائی، تبرک کیا ہے؟ پہلا تو یہی سوال ہے، پہلا یہی سوال ہے کہ تبرک کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابتداً گفتگو ہمارے خالد بھائی نے کی ہے تبرک کے متعلق۔ تبرک یعنی برکت، نسبت، برکت، جس سے کسی اللہ کے نیک بندے سے کسی چیز کو نسبت حاصل ہو جائے، اس سے برکت لینا، فیض لینا، اس کو تبرک کہتے ہیں۔ عام سادے الفاظ میں امیر علیہ السلام بھی فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ بولیں جو لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ صحیح۔ تو عام الفاظ یہ جس سے برکت لی جائے وہ تبرک ہے، اور وہ کسی نیک بندے کا چیز ہو، نیک بندے کی نسبت رکھتی ہو تو اس کو تبرک کہتے ہیں۔ اب کائنات میں ہم نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نیک ہیں، اور تمام نیکوں کے سردار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز تبرک والی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو نیک لوگ آئے، انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں جو نیکیاں پیش کیں تو وہ لوگ خود اتنے بابرکت ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کی فرما برداری کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہے کہ جب بندہ اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، تو پھر اللہ کریم اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس کی ہر چیز نسبت والی تبرک بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ برکت والی چیزیں ہیں جو اللہ کے نیک بندے جو استعمال کرتے ہیں، یا ان کی کسی طرح بھی نسبت ان سے ہو جاتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ سے گزر جائیں وہ برکتوں والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ سارا ہی نسبت اور برکت والا ہے، تبرک ہے۔ مدینہ پاک کی ہر چیز جو ہے وہ برکت رکھتی ہے اور نسبت رکھتی ہے۔ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر امت کے لوگ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتی ہے، خوش کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتے ہیں جو نیک بندے، ان سے جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے، ان سے محبت کرنے والے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کو تبرک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ کیا پہلی امتوں میں بھی یہ تبرک کا کنسپٹ موجود تھا؟ بالکل ایسا ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام سٹارٹ جو انسانوں کی جو سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام سے چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے بہت سی چیزیں لائے تھے ساتھ، جو آسا مبارک تھا، اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو جنت سے لائے تھے، ان کو نسبت جنت سے تھی، ان نسبتوں کو۔ تو وہ ایک شمشاد لکڑی کا ایک وہ صندوق لائے تھے جس میں نسبت کی چیزیں تھیں کچھ، اور وہ چیزیں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے۔ تو ان امتوں میں وہ صندوق چلتا دیگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، پھر ان کی کچھ چیزیں اندر ہوئیں اس صندوق کے اندر، اور یعقوب علیہ السلام کی پھر جو اولاد تھی، 12 آپ کے قبیلے اولاد تھی، بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس صندوق سے مختصراً، اور یوں کہیے کہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ یہ ہے، اس صندوق کی برکت سے وہ فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو برکت کا ہے، تبرک کا ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ یہ صندوق کا ذکر قرآن کریم میں ہے، آیت کریمہ ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نسبت ہے اور اس کا ثبوت ہے، یہ قرآن پاک سے ہے،
اور یہ پہلی کی امتوں میں بھی ایسا موجود تھا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور پھر یہ چلتے چلتے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ چلتا ہوا سلسلہ آیا تھا، جو جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ صحیح، مرحبا۔ اب آپ دیکھیں تابوت سکینہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور پھر اس تابوت سکینہ سے فائدہ بھی ہوتا تھا، اس کے نفع کا ذکر بھی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات چیزیں عام نارمل بننے کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی نسبت کیا کر دیتی ہے؟ ان چیزوں کا حکم تبدیل کر دیتی ہے۔ میں اہمیت کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک آسان سی مثال جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک برتن وہ ہے جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، صحیح، اور ایک برتن وہ ہے جو میوزیم میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو برتن ہی ہے نا۔ صحیح، اینٹیکس کے نام پر آپ دیکھیں چیزیں آپ کو جو ہے وہ ملیں گی، تو کیا ہے اس جو ہمارے گھر میں برتن ہے اس کی تو کیا ویلیو ہے؟ جو ہے وہ یہ ہے، جتنی ویلیو ہوتی ہے اتنی ہی ویلیو ہے۔ صحیح، لیکن جو میوزیم میں رکھا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک برتن ہی ہے، لیکن وہ چونکہ اس کی ایک نسبت ہے، بھئی یہ اتنے ہزار سال پہلے جو قوم گزری تھی ان کے استعمال میں تھا، یعنی جو عام قوم کے استعمال میں پیچھے سے چلتا آ رہا ہے اس کی ایک تاریخی ویلیو ہے۔ جس طرح ہسٹوریکل ویلیو کسی شے کی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ویلیو اس کی ہوتی ہے کہ جس کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آسا کہتے ہیں لاٹھی کو، عام بندے کے ہاتھ میں آسا ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے بس وہی ہے۔ لیکن اگر یہ آسائے موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اگر یہ لاٹھی ہے، آسا ہے، تو پھر یہ جو ہے روشنی بھی دیتا ہے۔ آپ آسائے موسیٰ کے بارے میں آپ تفاسیر کے اندر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی۔ تو وہ کیا ہے جس نے ایک عام لاٹھی کو اور آسائے موسیٰ کو ممتاز کیا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، اور پھر اس نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاص اپنی نشانی رکھی۔ یہ بھی کمال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نسبت ملی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشانی بنا دیا، ایسی نشانی بنایا کہ آج تک اس کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے۔ تو بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، وہ بڑی سیدھی سی، سادی سی اور واضح سی اور کلیئر سی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح ہسٹوریکل ویلیو ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ والوں کے ساتھ کوئی چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ ایک ہمارا جوتا ہے اور ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مبارک جوتا ہے، تو یہ تابوت سکینہ میں رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے یا پہلے کے انبیاء کے ساتھ نسبت ہے؟ جب نسبت ہوگی، ایک تعلق ہوگا، تو اس کی برکت آٹومیٹک اس کے اندر جو ہے وہ یہ آئے گی۔ یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ لہٰذا جو تبرکات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی برکت رکھی ہے۔ برکت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شے کو خصوصیت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کو لوگوں کے لیے نفع مند بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کسی بھی چیز کا نا، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان، جی، اس کا کنیکشن اور ایسوسیشن جتنا بلیسڈ ہوتا جائے گا نا، جتنا برکت والا ہوتا جائے گا، اس کی ویلیو اتنی بڑھتی جائے گی۔ جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں، آپ نے تاریخ انسانی کی بات کی کہ ہسٹوریکل اس کی ویلیو ہوتی ہے، ایتھیکل ویلیو بھی ہوتی ہے اس کی نا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اسلام کی تعلیمات آپ نے پہنچائیں، جہاں اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، وہیں پہ آپ دیکھیے کہ جن چیزوں، جن باتوں اور جن اعمال کا تعلق اللہ اور اللہ والوں سے تھا، ان کو آپ نے پرموٹ بھی کیا۔ محرم شریف کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، وہ اس کی واضح مثال ہے کہ جب پتا چلا کہ اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جا رہی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے باقی رکھا۔ اور یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ میوزیم میں کیا چیزیں رکھی ہوتی ہے، تو فطرت انسانی ہے کہ وہ تعلق کو نوٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے چیز یا فرد یا جو فعل ہوتا ہے اس کی ویلیو قرار پاتی ہے۔ آپ دیکھیے بالکل سادہ سی بات ہے، 2 دونی 4 والی سامنے کی بات ہے کہ اگر آپ کا دشمن کوئی چیز استعمال کرتا ہے نا، تو وہ آپ کو استعمال کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا مزہ آپ کو۔ لیکن ایک چیز
آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے تو آپ کو مزہ آئے گا. والد کے کپڑے ہیں آپ پہنے تو مزہ آئے گا اگر آتے ہیں تو. والد کی گھڑی ہے آپ کو ملتی, ہوتا ہے نا بعض اوقات انتقال جب ہو جاتا ہے تو جو ورثہ تقسیم ہوتا ہے, جو اس کی شرعی تقسیم ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے نا جو تقسیم کاری کے حوالے سے یوں ہوتا ہے جی یہ کس کو دے, تو وہ اولاد لینا چاہتی ہے. تو وہ اولاد کیوں لینا چاہتی ہے؟ اس چیز کی ویلیو, اس کی جو مادی ویلیو ہے کہ مارکیٹ پرائس کیا ہے, شاید وہ میٹر نہیں کرتا ہے یہاں پہ. یہاں پہ جو چیز میٹر کرتی ہے سلمان بھائی وہ ہے اس کی نسبت. یہ میرے والد کی چیز ہے, یہ میری والدہ کی چیز ہے, اور دین اسلام فطرت کا گلا نہیں گھونٹتا. تو جو چیزیں فطرت کے مطابق ہیں دین اسلام انہیں چینلائز کر کے اس کی اجازت دیتا ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں, جو چیزیں برکت والی ہوتی ہیں, دین اسلام نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو پرموٹ کیا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ اور سیرت طیبہ دیکھیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے خود گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی تعلیم دی ہے. آپ دیکھیں سردیوں کے موسم میں وہ ایک ہے نا کہ مدینہ شریف میں بچے جو تھے وہ پانی کے برتن لے کر آتے تھے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے ہوئے سردی کے موسم میں اس میں اپنے مبارک انگلیاں جو ہیں وہ ڈبوتے تھے. تھوڑی سی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر موسم میں برکت کے لیے برتن لے کر آیا کرتے تھے. حضور کی مزید کرم نوازی یہ تھی کہ سردی میں بھی نواز دیا. اس کو اسی طرح بیان کیا جیسے آپ فرما رہے ہیں. تو اب وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مبارک ہاتھ جو ہے ان برتنوں میں ڈالنا ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس چیز کی اجازت ہی ہے, بلکہ گویا کہ ترغیب ہے کہ ہاں میرے ہاتھ کسی چیز کو لگ جائے, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت حاصل ہو جائے تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے کہ بڑی مشہور روایت بیان کی جاتی ہے تبرکات کے ضمن میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ آپ کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے جو آپ نے ایک چاندی کی نلی میں یا ڈبیا میں رکھا ہوا تھا, اور جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کا پانی ڈپ کر کے دیتی اور وہ پیتا تو وہ شفا. اچھا یہ بات مشہور تھی, آپ اس روایت کو پڑھیں نا تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات مشہور تھی, تو جو کوئی بیمار ہوتا نا وہ وہاں پہنچتا, پورے مدینہ میں وہ وہاں پہنچتا کہ جناب اس کا جو ہے نا دھوبن ہمیں دے دیں کہ ہم وہ پی کے شفا یاب ہو جائیں. آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک بال ترشواتے ہیں تو وہ بال آپ خود تقسیم کرتے ہیں. یہ جو آج ساری دنیا میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والے موئے مبارک ملتے ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ ایسے ہی آئے نا, سینہ بسینہ آئے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے ہی آئے, اور کس کے ذریعے آئے؟ صحابہ اکرام کو ملے, پھر وہاں سے جو ہے ان کی نسلوں میں, ان کے احباب میں, ان کے دوستوں میں جس پر انہوں نے شفقت کری پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ جو نسبتیں ہیں اللہ پاک ہمیں ان نسبتوں کی برکت عطا فرمائے. یہاں پہ دو چیزیں قابل ذکر ہیں کہ جو اس کو بالکل اس کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ نسبت کے اعتبار سے تبرکات حاصل کرنے یا ان سے برکت لینے کے اعتبار سے سلمان بھائی مختلف کیفیات پائی جاتی ہیں, اور اس کے بیچ میں ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات. دین اسلام کی تعلیمات تو وہی ہیں جو آپ تینوں نے, اور کچھ میں نے بھی حصہ ڈالا اس کے اندر, اور انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے کہ دین اسلام نے ویلڈ تبرک کو ویلیو دی ہے. یا یوں کہنا چاہیے جس چیز کی نسبت دین اسلام نے قبول کی ہے تبرک ہے ہی وہی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں بے جا جسے کہنا چاہیے وہ دست اندازی کی جاتی ہے, اور وہ جہال کی طرف سے ہوتی ہے, ان افراد کی طرف سے ہوتی ہے کہ جن کو علم دین نہیں ہے اور خوف خدا اور خوف آخرت نہیں ہے, کہ وہ کسی بھی چیز کی نسبت کسی کی بھی طرف کر دیتے ہیں, اور وہ ظاہر و باہر ہوتی ہے. جیسے کہ آج کے دور میں اگر میں کہوں کہ یہ سلائی مشین جو ہے فلاں بزرگ خاتون کی ہے, وہ 1000 سال پہلے کی, 1200 سال پہلے کی, تو یہ ناقابل یقین بات ہے کہ یہ تبرک 1200 سال پہلے کا ہو نہیں سکتا. یہ کسی کی چال بازی اور رشوہ دوانی ہے, کسی نے کاروبار چمکانے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ سوال کے نام پر اور اطمینان کے نام پر کسی بھی چیز کا انکار کر دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے, بلکہ ان تبرکات کے لیے نسبت اتنی کافی ہے
کہ مسلمانوں میں مشہور اور معروف ہو کہ ان کی نسبت اس پاک بارگاہ کی طرف ہے، چاہے وہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی اور بزرگ ہستی ہو. تو اتنا ریزن جو ہے نا اس کا برکت والا ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس سے پھر برکتیں حاصل کرنی چاہیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے. اگر کوئی کہے کہ تبرک آج کل کی بات ہے جی ایسا ہے یوں بنا لیا ہے، تو قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک جو مصر سے آپ کے بھائی لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کنان میں، اور فرما رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو پا رہا ہوں. اور یہ بھیجی کہ یہ قمیض لے جائیں، یہ میرے والد کی چہرے پر ڈالیے گا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ پہلے سے بڑھ کر زیادہ روشن یاتی بصیرہ. ہاں تو دیکھنے والے. سبحان تو یہ کیا ہے کہ یہ نسبت یوسف علیہ السلام اس قمیض کو پہنا آپ سے ایک نسبت ہو گئی تھی اللہ. حالانکہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ نسبت اور تبرک اور برکت یہ ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جو اس نسبت کو مانتے ہیں اور برکتیں پاتے وہ برکتیں پاتے ہیں، اور جو طرح طرح کی باتیں کر کے اس طرح کر کے ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے سوائے محرومی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. باتیں کرنے والے پھر باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. میں یہاں میرون بھائی نے آقا کریم کے مبارک بالوں کا ذکر کیا، تو میں امیر سنت کا ایک شعر یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے لکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن، کس قدر بختور ہے وہ مومن، جس کے پاس ان کا بال رکھا ہے، جس کے پاس ان کا بال رکھا ہے. عام بندے کا بال یہ کھانے میں ڈل جائے تو یہ بیماری لے کر کے آئے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال جہاں پر آ جائے برکتوں کو شفاؤں کو اپنے ساتھ لے آئے. سبحان اللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے تعلق رکھنے والی ایک شے ہے، اس کو جزو بدن کہا جائے، یعنی جسم کا حصہ کہا جائے تو بھی بات جو ہے وہ غلط بہرحال نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی اس میں برکتیں رکھی ہیں. اور مہروز بھائی نے ذکر کیا، ایک اشارہ دے کر کے آپ جو ہے وہ گزر گئے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں میں میرے بال کیا کر دیے جائیں، تقسیم کر دیے جائیں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں جو بڑی کرسٹل کلیئر ہے اور بڑی واضح سی ہے، یہ بڑی آسان سی بات ہے. نفع دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ. اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور صلحاء سے جو نسبت اور تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک عجیب تاثیر پیدا فرمائی ہے. یہ تاثیر پیدا فرمانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور ان چیزوں کو جب بندہ استعمال کرتا ہے تو اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، جسمانی فائدہ مل رہا ہے، روحانی فائدہ مل رہا ہے. یہ بھی کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. یہ بات بھی بڑی واضح اور بڑی کرسٹل کلیئر ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کا جو واقعہ ذکر کیا ہے عابد بھائی نے کہ آپ کو جیسے کوئی دوائی بھی بھیجی جا سکتی تھی جی، یوسف علیہ السلام کوئی دوائی جو ہے وہ بھیج دیتے، یہ جا کے آپ میرے والد صاحب کو کھلائیں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ شفایاب ہو جائیں گے. شفایاب ہو جائیں تھے شاہی طبیب بھیج دیا جاتا. جی بالکل صحیح بات. لیکن نہیں بھیجا گیا. کیا بھیجا گیا؟ وہ اپنی قمیض ہی بھیجی گئی، کیونکہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے برکت ملی. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ دو چیزیں یہاں پر ہیں، دوہرا فائدہ لیا جائے. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، تو پھر قمیض اثر کیا کرے گی یوسف علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے دوا ریکمینڈ کرنا، یہ شفا دے گی نہیں دے گی وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو. لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا فرتد بصیرا کہ بینائی آ جائے گی، یقین تھا. ہاں جی. اور پھر کیا ہوا جب یہ ہو جائے تو ارشاد فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، بینائی آ جائے گی
تو سارے گھر والوں کو پھر میرے پاس لے کر آ جانا. اور پھر قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ پھر سب کے سب حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی. یوں بے شمار واقعات ہیں سلمان بھائی جو تبرکات پر دلالت کرتے ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام کے انداز جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح تبرک لینا چاہیے اور کس طرح تبرک دینا چاہیے. رب العالمین تربیت فرمانے والا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے. اور اب دیکھیے کہ رب العالمین نے ہی ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. حالانکہ جو کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں آیات بیان کی جاتی ہیں اس میں بڑی واضح بات ہے کہ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکَہ، یہ تو کعبۃ اللہ عین کعبے کے اندر بھی جا کے نماز پڑھی جا سکتی تھی. یہ جو برکت والی جگہ ہے، پھر مسجد حرام مکمل برکت والی ہے، کئی چیزوں کی برکتوں کو بیان کیا گیا، لیکن یہاں خاص مقام کو نومینیٹ کیا گیا کہ اس مقام پر آ کر یہاں نماز ادا کی جائے. کیونکہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے گویا. اور نبی کریم علیہ السلام کتنی احادیث میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کیا کرتے تھے، دین ابراہیمی کے ساتھ ہی جوڑا کرتے تھے. اچھا حضور تو خود برکت والے ہیں نا، لیکن سابقین سے ایک ربط ہے. جس طرح مہروز بھائی بات کر رہے تھے کہ پچھلی اچھی باتوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اسلام اس کی کنڈیشن بیان کر دے گا کہ یہاں پر اس کو باقی رکھنا ہے اور ایسے باقی رکھنا ہے. آج بھی دیکھیں خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور طواف کرتے کرتے پورا ہی برکت والا ہے، لیکن جب مقام ابراہیم کے قریب سے گزرتے ہیں نا تو ایک خاص انسیت ہوتی ہے، خاص محبت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی یادگار بھی اس جگہ میں ہی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں گھوم کر ہم طواف کر رہے ہیں. گرد کعبہ ہی گھوم رہے ہیں، لیکن گرد کعبہ گھومتے گھومتے جیسے ہی مقام ابراہیم کی طرف آتے ہیں تو دل اور چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر بھی ایک ہاتھ لگا لیا جائے، اس کو بھی ذرا چوم لیا جائے کہ یہ رب العالمین جل وعلا کا وہ سلیکٹڈ مقام ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے برکت کا ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو یہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب ایسے ہی آگے نبی کریم علیہ السلام نے برکات کی منتقلی کا سلسلہ جاری رکھا اور الحمدللہ وہ آج بھی جاری ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. حضرت صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بیمار ہوا تو میری خالہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئی. اب بندہ بیمار ہوا ہے تو اتنے سارے طبیب موجود ہیں، ان کے پاس جایا جائے، لیکن جانتے ہیں کہ اور تو نسخہ بتائیں گے، رب العالمین نے انہیں شفا دینے والا بنایا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا کی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور اس کا پانی جو بچ گیا تھا وہ مجھے عطا فرما دیا. حضرت صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا پانی تھا تو پھر میں نے اس کو پی لیا. آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اور یہاں صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پی رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور لی، اس کو پہلے خود چبایا اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بچے کے منہ میں ڈال دی اور پھر اسے دعائے برکت بھی دی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں انہیں رکھ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے وہی انداز جو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ کھجور منگوائی، اسے چبا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور انہیں دعائے برکت بھی دی. نبی پاک علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا کہ کبھی کبھی بچوں کے چہرے پر، کبھی ان کے سروں پر اور کبھی ان کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے. پھر جس کے سر پر، جس کے آنکھوں پر یا چہرے پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا، ان کے بچپن کے عالم میں حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا ہوتا تو جب تک وہ زندہ رہتے جسے جسے خبر ملتی نا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح محبت کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا ہے، وہ خود آگے بڑھ کر ان سے برکت لینے کی کوشش کیا کرتا تھا اور ان سے کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برکت کی دعا دی ہے، آپ مجھے دعائے برکت دے دیں۔ یہ برکات کی منتقلی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اہل اللہ کے کوئی الفاظ کسی شخصیت کے بارے میں ہو جائیں، جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم جرنیل ہیں اسلام کے، زبردست سپہ سالار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی نا، تو ایک تو یہ اولاً دعا تھے، دعا کی برکت تھے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی ان کو لے کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا دی اور کہا کہ تمہارا یہ بیٹا، ان کے والد کو کہا کہ تمہارا یہ بیٹا عظیم مجاہد اسلام بنے گا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتوحات ہوتی تھی نا، تو یہ بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے میرے والد گرامی غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے، آج جو مل رہا ہے وہ غوث پاک کی دعاؤں کا اثر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زبردست بات کی آپ نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو حضور کی تو ذات منبع البرکات، منبع برکات ہے۔ حضور کے تو لعاب دہن میں برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں لگ جائیں ان میں برکت ہے، اور جس پر حضور میٹھی نگاہ فرما دے اس میں بھی پھر کیا ہے، بڑی خاص قسم کی برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز ادا فرمائیں، صحابہ کرام علیہ مردوان خاص ان مقامات پر جا کر وہاں پر نماز پڑھیں۔ جی ہاں، یہ بھی روایات بخاری شریف کے اندر پورا باب اس پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز تھا کہ آپ مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے جب آپ سفر کرتے تھے تو جس مقام پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہوتی تھی، آپ اس مقام کو تلاش کر کے راستے سے ہٹ کر، اگر وہ مقام ہے میروز بھائی جی، تو راستے سے ہٹ کر کسی ببول کے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے حضور نے اگر نماز ادا کی ہے تو آپ راستے سے ہٹ کر اس کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ جہاں حضور کے قدمین شریفین لگے ہیں، جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، اس مقام سے کیا ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ تو حضور کی تو بات ہی کیا کریں، صحابہ بتایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ مقام دکھایا جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا تھا۔ اچھا، وہ کھانے والا معاملہ جو ہے وہ بڑا مشہور روایت ہے کہ آپ کے جہاں جہاں انگلیاں لگی نا، حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے تفصیلی، کہ جہاں جہاں سے آپ نے کھایا وہاں سے صحابہ کرام حضرت ابی ایوب انصاری اور دیگر کا اس طریقے کا معمول ملتا ہے ہمیں کہ وہ کھایا کرتے تھے۔ اچھا، جو آپ نے کھایا وہ کھایا کرتے تھے، اور خود دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے ہی کی تو برکتیں تھیں صحابہ کرام کے پاس۔ کوئی صحابی ہے کون جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھو اور ایمان کی حالت میں گیا؟ تو صحابہ اکرام تو سراپا برکتیں ہی سمیٹ رہے تھے، تو انہوں نے برکتوں کو آگے پھر بیان بھی اسی طریقے سے کیا، اسی اہمیت سے کیا۔ اور سلمان بھی، ہم تو صحابہ اکرام کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بیٹھ کے، اور قدیم باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے انکار بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اسی کے ذریعے تو ہمیں ساری یہ چیزیں ملی ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کتنے ہی لوگ تبرکات جن کے پاس ہیں وہ آج بھی برکتیں پاتے ہیں، اور تبرکات کا عین تو عین ہے، نقش نالین کی برکت کتنے لوگ بیان کرتے ہیں، کتنی بیماریوں میں بیان کرتے ہیں کہ واقعی میں ہمیں اس کے ذریعے سے جو ہے یہ شفا ملی، یہ برکت ملی۔ ہاں، جو محروم ہے تو پھر وہ محروم ہے، نہیں تو برکتیں بیان کرنے والے اگر یعنی ابھی ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بھی پوچھنا چاہیں تو شاید ہمارے پاس کئی ایسی کالز آ جائے کہ جو بیان کریں کہ ہاں جی، ہم نے اس تبرک کی یہ برکت پائی، ہم نے اس تبرک کی یہ برکت پائی ہے، اور یہ تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو بیان کر رہے ہیں۔ نہیں تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے، یا جو اللہ پاک سے محبت فرماتا ہے سلمان بھائی، ان میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں، خود ہم نے محسوس کیا ہے، خود مدنی چینل کے ناظرین نے محسوس کیا ہوگا، ابھی اسٹوڈیو میں جو آن اسکرین ہیں، جو آف اسکرین ہیں، ہم میں سے کتنوں نے برکتیں پائی ہیں۔ تو یہ جو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ہم آج جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس پہ ناز کر رہے ہیں، گویا یہ گفتگو جو ہے اس کا شکریہ ہے کہ مولا کریم تو نے ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائی، برکت کے اسباب بھی عطا فرمائے، اور ہمیں انہیں ایکسپٹ کرنے والا بھی بنایا۔ دین اسلام ملنا تو ہے ہی نعمت، لیکن دین اسلام ملنے پر شکر ادا کرنا،
یہ بھی تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کیا بات ہے. نعمت حاصل ہوئی لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہے عابد بھائی کہ مجھے نعمت حاصل ہے. جی. تو جب اس کسی نعمت کا احساس ہونا جی. تو پھر اس پہ بھی شکر بنتا ہے. اور آج ہم تبرکات کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نیت ہماری یہ بھی ہے کہ ان تبرکات کی اہمیت مسلمہ ہے، ان تبرکات کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، دین اسلام نے ایکسیپٹ کی ہے، انڈورس کی ہے، اسے آگے بڑھایا ہے. اور ہمیں جو برکتیں ملی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں جب ہمیں ملی ہیں تو مسلمان ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں بھائی دوسروں کو بھی بتاؤ، دوسروں کو بھی بتاؤ، اس کا چرچا کرو اللہ کی نعمت. حضور کی تو ہم کیا بات کریں، سبحان اللہ، حضور کے تو الفاظ میں برکت ہے. حضور نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاشف القربات ارشاد فرمایا. آج بھی ان کے مزار پر جائیں نا تو آپ کی قربتیں، آپ کے جو مصائب ہیں، غم ہیں، وہ دور ہوتے محسوس ہوتے ہیں. وہ برکت حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اچھا، یہ جو کلمات خیر ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سید الشہداء کے بارے میں، یہ ان کی وصال فرمانے کے بعد کے. ہاں جی. وصال فرمانے کے بعد دیا اور گویا انہوں نے لے بھی لیا، اور پھر اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے برکتیں ملتی بھی ہیں. وہ اب بھی ہمارے حق میں کاشف القربات ہی ہیں. یہ حضور شان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے. اور یہ بڑا ایک پیارا شعر کسی نے کہا کہ کوئی کیا جانے انہیں یہ کرم کی باتیں، دینے والے نے دیا، لیا لینے والے نے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ پر. یا کاشف القربات، یہ آپ کو کہا اور آپ کی شہادت کے بعد کہا، آپ کے انتقال کے بعد کہا. کیا کہا؟ یا کاشف القربات. ٹھیک ہے، یہ کرب کہتے ہیں. ویسے اردو میں بھی لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، کرب کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے تکلیف کے لیے. تو قربات یہ کرب کی کیا ہے؟ یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک، بہت ساری مصیبتوں کو کیا کر دینے والے، دور کر دینے والے کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے. تو ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے. اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اولیاء اور صلحاء کا تعلق بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو ان کے جو استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بھی برکت پائی جاتی ہے. اور اس کا بھی بیان مختلف مقامات پر آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں تبرکات سے برکت حاصل کرنے والا بنائے. اور یہاں میں ایک بڑی اہم بات اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر زمانے کے اندر آپ کو فراڈ کرنے والے لوگ بھی ملیں گے. ہر زمانے کے اندر آپ کو جھوٹ بولنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائیں گے. دھوکہ دینے والے بھی لوگ جو ہے مل جائیں گے. اللہ محفوظ فرمائے. میں جہاں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کی بتی جو ہے وہ جلا کر کے رکھے. اور امیر اہل سنت نے بھی اس موضوع کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اگر بال مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بولتا پھروں یار یہ دیکھو قرآن کریم میں سے بال نکلا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک انڈیویجول کے لیے ہے کہ وہ اپنا یہ ذہن بنا کر کے رکھے کہ میں اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا کیا ہے، نظام ہے. چاہے فصب علیہم ربک صوت عذاب کا مظہر کر دے، غضب کا کوڑا برسے، نام نشان مٹ جائیں، اور چاہیں تو ابو جہل ہو، تکلیف بھی دے رہا ہو پھر بھی گھوم رہا پھر رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی ایک مشیت ہے، اس کی ایک قدرت ہے. وہ جس طرح جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ایک وقت تک تو تکلیف دے رہے تھے یہ، لیکن کیا تھے، دنیا میں چل رہے تھے، پھر رہے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں نام بھی مٹ گئے، نشان بھی مٹ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں تھے کیا تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بندے کو ڈرنا بھی چاہیے. اور یہ میں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں کہ ہم اگر کسی شے کی نسبت حضور کی طرف کر رہے ہیں تو آیا یہ نسبت درست بھی ہے یا نہیں. بھی یہ چیز حضور کی چیز ہے، پتھر ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی نشان ہے تو یہ جی ان کے قدم شریف کا نشان ہے.
تو بندہ ذرا سوچ سمجھ کے بولے. میں اس پر میں نے تو ایک ہی اس طرح کی بات دیکھی ہے، تو مجھے وہی مہروز بھائی یاد ہے. میں پہلے بھی اس کو ذکر کیا ہے. میں جمعہ پڑھا رہا تھا اور جو ہے نا وہ بیان میں نے کیا. اب یہ کرم آباد میں میرے گاؤں کی مسجد میں کوئی پتھر لے کر آیا تھا، ٹھیک، اور اس پتھر پہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو نشان ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کے نشان ہے، اور یہ جو ہے یہ دکھا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ یہ اس کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی بھی خدمت کی جائے، اور یوں کر کے. میں نے جو ہے نا جب انہوں نے مجھے وہ دکھایا تو میں نے انہیں کہا، وہ جو لے کر آئے تھے، میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا نشان ہے، اس بات کو ذرا ایک سائڈ پر رکھیں. ایمان والا بندہ بولتے ہوئے ڈر کے ہی بات جو ہے وہ کرتا ہے، اور ڈرنا چاہیے. یہ بھی ایک ایمان کی ہی علامت ہے، ورنہ جو بے خوف ہے شترے بے مہار ہے، اس کی پھر اپنی ہی بربادی کی ایک داستان اور بات ہے. اللہ رحم فرمائے. میں نے انہیں کہا یہ تو آپ اس کو حضور سے نسبت دے رہے ہیں. انسان کے قدم کا نشان ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مہروز بھائی 4 جو تھیں وہ لکیریں تھیں، یعنی 4 لکیریں تھیں اس کے اوپر، اور یوں کر کے نشان بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا اگر اس کو نشان مان بھی لیا جائے جی، یہ کسی کے قدم کا نشان ہے، تو کم از کم یہ کسی انسان کے قدم کا نشان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان کہا جائے، والعیاذ باللہ. تو ایسے پتھر بہرحال موجود ہیں، ایسی جگہیں بہرحال موجود ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں موجود ہیں، نشان جو ہیں یہ موجود ہیں. لیکن یہ جو بنانے والے ہیں، یہ معاذ اللہ اس طرح کے کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ کریم سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اور ہمیں بھی آنکھیں کھول کر جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور جہاں پر اس طرح کی بات ہو وہاں بندے کو محبت پیار سے سمجھا بھی دینا چاہیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. اچھا، پھر وہ آگے سے آپ کو باتیں بھی پھر کرنے والے مہروز بھائی جی تو انو کی پتا ہو بے. اچھا، اس طرح کے بولنے والے یوں بھی جی یہ مولویاں دے واسطے گل نہیں تو پھر کس کی ہے؟ آپ دیکھیں پھر کس کی ہے؟ جب تم اسلام سے ریلیٹ کر کے نسبت بنا رہے ہو پھر تو بنے گی نا. مسلمان جو ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اس اعتبار سے گفتگو کرے گا. بہرحال آپ نے درست فرمایا کہ ڈرنا بھی چاہیے لیکن محتاط بھی رہنا چاہیے. اور سیدھی بات ہے سلمان بھائی، تبرکات میں دیگر معاملات، جب آپ ایک اچھے اور کھرے رستے کو چھوڑیں گے نا پھر آپ کے بھٹکنے کے، گرنے کے، ڈوبنے کے چانس بڑھتے چلے جائیں گے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا اس پہ گرنے کے، سلپ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو ذرا شاہراہ پہ چلیں. جو ایک جنب غفیر چل رہا ہے، جنب غفیر سے میری مراد ایک بڑی تعداد میں افراد، ان کے ساتھ چلیں. اپنی اپنی جو ہے نا سیڑھیاں بنانا. ایک بات ہے انسانی مزاج کا سلمان بھائی کہ انسانی مزاج میں جو ہے نا کسی کا ہم نوا بننا، کسی کا ہم نوا بننا، کسی کی بات میں بات ملانا، کسی کی بات کو سیکنڈ کرنا، یہ نا یہ فطرت انسانی کے تو خلاف نہیں ہے. لیکن آج کل جو عادات و اطوار اور جو کیا کہتے ہیں وہ ایٹیٹیوڈ لوگوں نے بنا لی ہے نا اپنے، تو اس کے اعتبار سے یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص کہے کہ سلمان بھائی کیا بات کی ہے آپ نے تو میرے منہ کی بات کر دی. آپ نے وہ آپ ایک شعر پڑھتے ہیں نا ایسا کہ جب مہروز بھائی بول رہے ہیں یا خالد بھائی بول رہے ہیں یا سلمان بول رہے ہیں تو یہ ہم تو بات تو ایک ہی کر رہے ہیں، وہ بات تو ایک ہی ہے. میں بولوں تو بھی وہی بات ہے، خالد بھائی بولیں تو بھی وہی بات ہے، عابد بھائی بولیں وہ بھی تو بھی وہی بات ہے. حسان بھائی شعر کی کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے یوں ہوا کہ یوں ہوا. تو اللہ کی رحمت سے یہ اس میں بہت بڑا عمل دخل امیر اہل سنت کی تربیت کا. ادروائز اگر آپ دیکھیں نا تو مطلب 4 لوگ بیٹھ جائیں تو ان کا کسی ایک بات پہ متفق ہونا مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ برائی کی چابی ہے کہ مجھے فضول میں بغیر کسی ویلڈ ریزن کے ایک الگ بات کرنی، کس خوشی میں کرنی ہے مجھے؟ جو دین اسلام کا صاف ستھرا تعلق ہے، جو صاف ستھری تعلیمات ہیں، مجھے وہ فالو کرنی ہے. ابھی جمعرات والے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی سیرت پہ جمعرات اجتماع میں بیان تھا. تو ابتدا میں نا اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ان دونوں میں کیا کیا مماثلت تھی، مشترکات کیا تھے، یکسانیت کیا کیا تھی، وہ ڈسکس ہوئی تھی.
تو ان دونوں میں تو تھی، لیکن بہت ساری باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ والوں میں سملر نظر آئیں گی. تو وہ سملرٹی کے باوجود نا ایک اسپیشل تھنگ ہے، وہ ان کا امتیاز ہی ہے. صحیح. یعنی تلاوت قرآن کسی بھی اللہ والے کی سیرت اٹھائیں اس میں ملے گی آپ کو، خوف خدا ملے گا آپ کو، عشق رسول ملے گا آپ کو. یہ سملرٹی کے باوجود جو ہے نا تاریخ کی زمین میں جذب نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوگا. اس سملرٹی ہی نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو چاہے تبرکات ہوں چاہے دیگر معاملات ہوں، بالعموم مسلمان، بالخصوص وہ مسلمان جن کے ہاتھوں میں علماء کے دامن ہے، جو علماء کے دامن سے وابستہ ہے، وہ مسلمان جس ڈگر پہ چل رہے ہیں آپ بھی دین اسلام کی اسی ڈگر پہ چلیے. مرحبا. آپ کوشش نہ کیجئے کہ جی میں کچھ نیا لے کر الگ ہی کروں میں کچھ. الگ ہی کروں. الگ انشاءاللہ جنت میں ہوگا. جب بھی کوئی پھل کھائیں گے اس کے بعد جب دوسرا پھل ملے گا نا وہ الگ ہوگا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا. تو وہاں پہ انشاءاللہ نئی نئی چیزیں ہوں گی. دنیا میں جو ہے نا ہم دین اسلام کے بالخصوص معاملات میں یہ کر لیں کہ ہم اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں. سبحان اللہ. یہ زلزلہ جو آتا ہے اور عمارتیں گرتی ہیں، اس میں وہ عمارتیں زیادہ جلدی گرتی ہیں جن کی بنیادیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. جن کی بنیادیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، ویسے تو اللہ کی قدرت ہے وہ تو پہاڑوں کو الٹ کے رکھ دے، لیکن جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی نا سلمان بھائی تو پھر آپ چھوٹے موٹے ہوا کے جھونکے سے گریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں. تو اپنی بنیاد کو مضبوط رکھیں اور بنیادوں سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ پھلتے پھولتے بھی رہیں گے اور آپ کے شاخوں میں پھل پھول آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. مرحبا. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اس طرح غلط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں لوگ، ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی. سنا کہ بعض صحابہ کرام نے موئے مبارک، بال مبارک یہ قبر میں ساتھ لے جانے کی وصیت فرمائی تھی، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی کے پاس یہ تبرکات ہوں تو ان کا کس طرح لحاظ رکھا جائے کہ ادب کا بھی تقاضا پورا ہو اور ان کا فیضان بھی حاصل ہو. کیونکہ آج دوسرے تیسرے گھر میں سننے کو ملتا ہے کہ آج فلاں محلے میں زیارت کروائی جا رہی ہے، یہ فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے. اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیجئے گا. جی عابد بھائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا ادب و احترام امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میرے پاس کسی نے مجھے منہ مبارک دیے تو آپ نے وہ جو آپ کا گھر تھا نا پیر کالونی میں، اس میں سب سے چھت کے اوپر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں وہ تشریف فرما تھے. فرمایا کمرے میں اگر رکھا جائے اور کبھی چھت پہ جانا پڑ جائے تو وہ ایسا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ حاجی عبید رضا فرماتے ہیں کہ ٹینکی میں کچھ کام تھا. یہ ادب و احترام کی بات، کس طرح ادب و احترام رکھا جائے. فرمایا ٹینکی نہیں تھی، پانی کی ٹینکی ہوتی، اس میں کچھ کام تھا. فرمایا اب کیا کریں کہ جو موئے مبارک ہے وہ بھی چھت پر تشریف فرمائے، ٹینکی تھوڑی سی اونچی ہے، اب کیا کریں. فرمایا موئے مبارک کو سر پر رکھ کر اونچا کیا اور پھر ٹینکی کے اوپر چڑھ کر جو کام تھا وہ کیا. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں اس کا احترام رکھ پاؤں یہ ایسا نہیں ہے. اب اس کا یہ احترام کی ایک بات میں نے محبت کی بات عرض کی ہے، اور ویسے کمرے میں رکھا جائے تو کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے کہ وہ بے ادب کہلائے وہ اگر چھت پر گیا ہے. ایک احترام کی بات کی ہے. اور وہاں پر خوشبو لگانا اور ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا اور پیٹ نہ کرنا اس طرف، یہ سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے. جتنا احترام کریں گے اتنی برکتیں پائیں گے. اور دوسرا انہوں نے ایک سوال کا جو جز تھا وہ شروع کا، یہ جو جگہ جگہ پر آج یہاں زیارت کروائی جا رہی ہے، وہ مبارک کی یہاں زیارت کروائی جا رہی ہے، اس پر بھی ان کا کہنا تھا، اس کے بارے میں ہاں. تو جو چیز نسبت مشہور ہو جائے تبرک، اور تو اس کا احترام، بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی زیارت کی جائے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. سوال میں یہ بھی ایڈ کروں گا سلمان بھائی، اردو زبان میں گفتگو کرتے ہوئے مبالغہ کبھی گفتگو کو خوبصورت بھی کر دیتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن بعض جگہ پہ نا بالکل جو بات ہونی چاہیے وہی کرنی چاہیے. بہرحال ایسا ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں نہیں ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں کیا ہر گلی میں ہی منہ مبارک ہے، ایسا بھی نہیں ہے. البتہ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول کے پاس ہے
تو ان کے پاس نسبت بھی. اچھا اس میں روز بھائی کیا ہوتا ہے، ہر دوسرے گھر میں زیارت ہو رہی ہے، چلیں آپ نے اس کو لے لیا، اچھی بات کی آپ نے. لوگ جو ہے جن کے پاس ہوتے ہیں نا جی ان سے جو ہے وہ لے کر کے بھی آتے ہیں. جی 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 کہ ہمارے گھر میں کوئی محفل ہے تو فلاں کے پاس آقا کریم کے بال مبارک جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو عرض کریں گے بھئی ہمیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ دے دیں. تو یوں مطلب اس طرح سے سلسلہ کار ایک ہوتا ہے. تو یہ اگر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو جہاں زیارت ہو رہی ہو موئے مبارک شریف کی اور پتہ ہے آقا کریم کے بال مبارک کی زیارت ہو رہی ہے، تو پھر زیارت کر لینے میں برکت کا چانس بہرحال موجود ہے. برکت ہی برکت ہے نا. روتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں دیکھ سکے. بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے. جی ایک حسرت تو ہے نا دل میں. ہاں جی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے تو دعائیں کرتے ہیں مولا کریم خواب میں ہی زیارت ہو جائے. دعائیں کرتے ہیں نا. تو بھائی ان کو نہیں دیکھ سکے، ان کے جسم کا گویا کہ حصہ ہی ہے. ایسا ہی معلوم ہوا اس کی زیارت کر لو. خامہ خائی کی جو تنقید ہے جی اس سے اپنے دل کو جلانے اور اس وقت کو سیاہ کرنے سے کیا فائدہ. جی زیارت ہو رہی ہے آپ کر لو. مرحبا مرحبا. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. حبیب اتاری کی آواز میں مجھے نعت شریف سنا دیجیے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آباد رہیں. جی میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں ارنالا خوب سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاں بانا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. جی عاقب رضا قصور سے ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. اللہ کریم تمام مبلغین کو صحت و تندرستی والی، عافیت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ تمام اسلام بھائیوں کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. میرے حسان بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے، چشم نم یا حبیب خدا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی نعت خان اسلام بھائی سر کلام سنا دیجیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مرحبا. جی شیخ السرکاروں کے کلام کی فرمائش کرنی تھی. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. آمین. مرحبا. گلفام اتاری بات کر رہا ہوں. اب یہ کلام سنا دے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. واہ سبحان اللہ، کیا کلام کی فرمائش کی ہے جی. کلام سنائیں بس میرا مدعا مدینہ ہے. مرحبا. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سنائیں مینو شوق مدینے جامندہ. مرحبا. مدنی چینل کی اپریسیشن ہے، تعریف ہے، جزاک اللہ. غوث پاک کی منقبت سننی ہے ان کو، اللہ آپ کو برکت دے. مرحبا. حسان بھائی سے گزارش ہے یہ نہ سنائیں واہ کیا بات ہے مدینے کی. مرحبا، اللہ برکت دے جی. اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، یہ کلام سنائیں. واہ سبحان اللہ، اللہ برکت دے. خاک مدینہ کی تو پھر بات ہی کیا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، کہ خوشبوؤں میں ذرہ ذرہ بسا ہے. مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر، ہر مرض سے شفا ہے. سبحان اللہ. بدن پہ ہے اتار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. قربان جاؤں امیر سنت پر. اور آپ کا یہ کلام مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. یہ کلام سنائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. یا ربنا ارحم لنا، بہاول پور سے کلام کی فرمائش ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ معراج شریف کے حوالے سے کچھ کلام شامل کیے جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. کلام سنائیں.
عاقب بھائی قصور سے کچھ کلام شامل کریں. حسان بھائی. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جاوے آغا کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جاوے آغا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. خواب ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار
آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم تمہارے در در کے ٹکڑوں سے پلا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج کھانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج کھانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھریں کب تک ذلیل و خوار در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے. واہ. عبدالحبیب بھائی کے کلام کی فرمائش بھی تھی، آئیے کلام بھی سنتے ہیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ
عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کسرت ہو رے نہیں تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تیری قبر تے حافظ لکھواری پائے دنیا بالے لکھ دیوے تیری قبر تے حافظ لکھواری پائے دنیا بالے لکھ دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور بھی نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور اللہ بعد اب حاضری عطا فرمائے ذوق والی اور شوق والی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین خلیفہ امیر سنت کا ویڈیو پیکج ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے عاصیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے دیدار جمال خدا بندی اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہ گاران نے امت کو یاد فرمایا اور عمر بھر وقتاً فوقتاً گناہ گاران نے امت کے لیے غمگین رہے یہاں تک کہ جب قبر میں اتارا گیا آپ علیہ السلام کی ہونٹ ہل رہے تھے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ امتی امتی میری امت فرماتے تھے قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی تمام انبیاء کرام علیہم السلام نفسی نفسی اذهبوا الی غیری یعنی آج مجھے اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤ سنو گے اور اس غمخوار امت کے لب پر یا ربی امتی یعنی اے رب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انالا ہوگا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیسا پیارا نبی عطا فرمایا کہ جو امت کے غم میں روئے جب پیدا ہوا تب بھی سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے آخری نبی نے اور وقتاً فوقتاً اپنی امت کے غم میں روتے رہے اور دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد بھی کہ رب حبلی
उम्मती फरमाते रहे, तो फिर हम क्यों ना कहेंगे कैसा नबी हमें अता फरमाया अल्लाह ताला ने। हम पे उनकी है रहमतें क्या क्या, हम पे उनकी है रहमतें क्या क्या हो रही है, इनायतें क्या क्या। हज़रत सैयदना हुसैन बिन अब्दुल रहीम इराक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत की एक खुसूसियत यह भी है कि लोगों ने अपनी कम उम्र में जिन उलूम पर अबूर हासिल कर लिया, गुज़श्ता उम्मतें लंबी उम्र मिलने के बावजूद हासिल ना कर सकी। यानी ये उम्मत जो है वो कम उम्री में भी इतना इल्म हासिल कर लेती है, जबकि जो पिछली उम्मतें थी वो लंबी उम्रें मिलने के बावजूद भी इतना इल्म हासिल नहीं कर सकती थी। और यही वजह है कि इतनी कम उम्र में इस उम्मत के उलमा पर उलूम व मारिफ के खजाने खुल गए। और मजीद ये कि एक बीमारी है ताउन, जिसको इंग्लिश में प्लेग कहा जाता है, कि जिसमें जो है वो कुछ गिल्टियां वगैरह निकलती है, शदीद बुखार आता है और रानों वगैरह में और बगलों वगैरह में, और जिससे जो वो चंद दिनों में बंदा दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, उसे बड़ा तड़प के मरता है। तो याद रहे कि ताउन का ये तबाहकुन मरज पिछली उम्मतों के लिए अजाब था, इनके लिए अजाब मुकर्रर किया गया था। मगर ये उम्मत महबूब की खुसूसियात में से कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, अपने शेष नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में इसी मरज को मोमिनों के लिए बाइस रहमत बना दिया। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन एक अजाब था, अल्लाह पाक जिस पर चाहता उसे भेजता, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए उसे रहमत बना दिया। तो जो शख्स ताउन फैलने के जमाने में अपने शहर में सब्र के साथ तलब सवाब के लिए इस एतकाद के साथ ठहरा रहे कि उसे वही पहुंचेगा जो अल्लाह करीम ने उसके लिए लिख दिया है, तो उसके लिए शहीद की मिस्र सवाब है। जरा सोचिए कि गुनाहों के सबब अगर इस उम्मत के लिए भी ताउन को अगर अजाब बना दिया जाता तो किस कदर तकलीफ और आजमाइश होती। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम, दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से गुनाहों से नफरत मिलती है, नेकियों से मोहब्बत मिलती है और सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा नसीब होता है। तो लिहाजा दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल, इस दीनी माहौल से वाबस्ता रहकर 12 दीनी काम जो है ना, इसके जो बुनियादी जो 12 दीनी काम है, इनमें अमली तौर पर शामिल होकर खूब नेकियों का जखीरा इकट्ठा कीजिए, जखीरा जमा कीजिए और अपनी आखिरत संवारिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें सच्चा गुलाम बनाए। तबर्रुकात के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम रहा है और घड़ी बता रही है प्रोग्राम अपनी एंडिंग की जानिब जा रहा है। तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के तबर्रुकात हों या औलिया किराम से ताल्लुक़ रखने वाले तबर्रुकात हों, हमें बहरहाल उनका जो है वो एहतराम भी करना चाहिए, अदब भी करना चाहिए और अदब व एहतराम के हवाले से शरई रहनुमाई भी ले लेनी चाहिए। अमीर सुन्नत से ये सवाल भी हुआ मदनी मुज़ाकरे में कि मुँह मुबारक अगर कहीं रखे हैं, हुजूर के बाल मुबारक जिस कमरे में रखे हैं वहाँ पर लाइट जला के रखना या एसी जो है ये चला करके रखना, तो इस पर भी आपने जो है वो रहनुमाई अता फरमाई। मैं चाहूँगा मेरे भाई कुछ इसका भी आप इस हवाले से भी जिक्र फरमाएं कि कहीं मुँह मुबारक शरीफ है तो वहाँ पर जो है वो एसी चल रहा है या एनी टाइम जो है वो लाइट जल रही है, हर वक्त एसी चल रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, इसकी तो इजाज़त नहीं है, क्योंकि मोए मुबारक को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जी। हमें तो उनके ज़रिए से नेमतें और बरकतें मिल रही हैं, तो आप उसको इस तरीके से ना कीजिए। मुबालगा जो है ना सलमान भाई, बिलखुसूस गैर शरई मुबालगा जिसकी शरीयत मुताहरा इजाज़त नहीं देती, वो हम हरगिज़ नहीं करेंगे। जो हमें बुज़ुर्गों से, सहाबा से, ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तालीमात मिली हैं, उसी अंदाज को इख्तियार करते आगे बढ़ते चलें। एक उसूल है सलमान भाई ताज़ीम का
کہ جس چیز سے شریعت نے نہیں روکا، تعظیم کے معاملے میں ادب کے پہلو کے اعتبار سے جس چیز سے شریعت نے نہیں روکا، اگر وہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. لیکن اب یہ لائٹ جلانے والا یا اسی والا معاملہ یا اسی طرح کا کوئی اور معاملہ ہے تو یہاں پہ ہو رہا ہے خرچہ، اور یہ اس خرچے کا کوئی منفیت نہیں ہے، کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو اس لیے یہ نہیں کر سکتے. البتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موئے مبارک جو رکھتے ہیں وہ ایک مخصوص قسم کا جار بنا لیتے ہیں، شیشے کا جو ہے نا وہ چورس یا گول کے ٹائپ کا، تو وہ بھی قیمتی ہوتا ہے. بعضوں سے وہ سونے یا چاندی کی نب میں رکھتے ہیں تو وہ بھی درست ہے موم میں. تو اس طریقے کے ایکسپینس کر رہے ہیں آپ کہ جو ان کی کوئی ویلیو بنتی ہے، کوئی ویلڈ ریزن بنتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کی جو ہے نا وہ تعظیم کے نام پہ غیر شرعی اور جسے کہنا چاہیے اسراف والے کام کریں گے تو اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے. اصل میں مہروز بھائی جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں معاملہ کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ علم کیا ہے؟ ایک نور ہے جو رستے کو کیا کر دیتا ہے؟ کلیئر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے اور یہ نہیں ہے. تو علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی تھے اور انہوں نے بڑے سنبھال کے رکھے تھے. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصیدہ لکھنے پر چادر اپنی عطا فرمائی تھی، تو یہ ان کے پاس سنبھال کے رکھی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بھی مشروب جو تھے وہ اس کو پیتے تھے، تو آپ نے اسے بھی کیا کیا؟ اس کو سنبھال کر کے رکھا. صحابہ اس سے دنیا میں بھی برکتیں لیتے تھے سلمان بھائی، آخرت کی برکتیں بھی اس سے چاہتے تھے، کیونکہ کئی صحابہ کرام، کافی سارے، ایک دو نہیں، کافی سارے صحابہ کرام بشمول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے یہ وصیتیں کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا یہ تبرک، یہ چیز ہمارے پاس ہے، اس کو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں رکھ دینا. بھائی قبر میں کیوں رکھوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں امید ہے کہ قبر و آخرت کی جو منزلیں ہیں اس میں بھی ان کے ذریعے سے برکتیں ملیں. اللہ پاک ہمیں بھی تبرکات کی برکتیں عطا فرمائے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چادر پیش کی، یمنی چادر پیش کی. حضور علیہ السلام نے جب زیب تن فرمائی تو یوں سمجھیے کہ حضور نے اس چادر کو زینت عطا فرمائی. تو ایک شخص نے حاضر عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر انہیں عطا فرما دی. بعد میں کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو پتہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام اس وقت اس کو اوڑے ہوئے ہیں، آپ نے پھر مانگ لی؟ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے پہنے لیے اپنے دنیا پہننے کے لیے نہیں مانگی، یہ تو میں نے اس لیے مانگی ہے تاکہ قبر میں اس کو پہن کے جاؤں. یہ کفن کا حصہ بنے میرا. کیا بات ہے جی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہم نے کل پروگرام کیا ہے اور اس میں بھی ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ کے، بال مبارک میرے دہن میں رکھ کے مجھے اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. تو یہ آقا کریم کے تبرکات آپ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ یوں لے جا رہے ہیں، اور اسی لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ ان تبرکات کی برکت سے جس طرح دنیا میں فیض پا رہے تھے ویسے ہی قبر میں بھی اور حشر میں بھی فیض پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. شعر پڑھوں میں اور پھر صلاۃ والسلام پڑھیں. ذکر امیر معاویہ بھی ہو جائے گا، تبرک کا ذکر بھی ہو جائے گا، عقیدے کی جو بات ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی. تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے، تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے، عقیدے کا چراغ ہے، عقیدے کا چراغ ہے، وصیت معاویہ، معاویہ کے نام سے، معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود
جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جان میرے مہجبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی